دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ آج جو میرا ویلاگ ہے وہ امپورٹنٹ بہت ہے اور اس میں 3 پہلوؤں پہ بات کروں گا۔ پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آج اپوزیشن اور حکومت آمنے سامنے تھی، جوائنٹ سیشن تھا، عددی اکثریت حاصل تھی حکومت کو اتحادیوں کے ساتھ، اور اپوزیشن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ان کے 219 ووٹ ہیں اور حکومت کے 221 ہیں۔ حکومت 221 ووٹ لے لیا، اپوزیشن کے کچھ ممبران نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ کس لیے نہیں آئے؟ کچھ بیمار تھے، کچھ نہیں آئے، کیا وجوہات تھی؟ اس پہ بات لمبی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرف آ جاتے ہیں۔ اور بات اصل میں یہ ہے کہ آپ نے چند دن پہلے دیکھا تھا کہ جب حکومت 2 بل لائی تھی تو اس کو اپوزیشن نے جب اتحاد کیا تو اس کو بری طرح شکست ہوئی تھی اور فوری طور پر انہوں نے اجلاس ملتوی کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ ہوا ہوگا۔ دیکھیں، بیٹل پلیس ہے آپ کے پارلیمنٹ اسٹیبلشمنٹ کا، نہ حکومت نہ اپوزیشن کا۔ اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوتی ہے تو پھر حکومت اور اپوزیشن لڑتے ہیں، پھر جس کی جو پاور۔ لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ کسی ایک پلڑے میں وزن ڈال دے تو پھر اس کو پارلیمنٹ میں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ تو پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ نیوز آئی، اہم ذرائع سے بھی ہمیں پتہ چل رہے تھے، ہم نے بھی فون کیے تھے، کچھ لوگوں کو معلومات ہوئی، کچھ لیڈران نے اس کا ذکر کیا، پریس کانفرنس کی، باضابطہ بتایا کہ جناب ان کے اپنے ممبران کو، جو اپوزیشن کے ممبران ہیں، ان کو پریشر آیا، ان کو بلیک میل کیا گیا، دھمکیاں دی گئیں، اتحادیوں کو دھمکیاں دی گئیں، ان کو پریشرائز کیا گیا۔ بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے مینج کر لیا گیا کہ حکومت کے ان بلوں کو اتحادی بھی سپورٹ کریں گے اور دوسرے لوگ نہ آئیں۔ اگر وہ ووٹ ڈالنا ضروری ہے تو پھر وہ ایبسنٹ اپنے آپ کو شو کریں۔ تو اس سلسلے میں جو رزلٹ ہے وہ یہی ہے، آپ کے سامنے ہے کہ آپ نے دیکھا عامر لیاقت صاحب نے تو اوپن کہہ دیا کہ ہم آئے نہیں، ہمیں لایا گیا ہے۔ انہوں نے اوپن کہا اور بہت سے لوگوں نے اوپن نہیں کہا، لیکن ہم جب فون پہ بات کرتے ہیں تو انہوں نے بتا دیا کہ چاہے وہ اتحادی ہوں، چاہے وہ جہانگیر ترین کے لوگ ہوں یا چاہے کوئی اور ہوں، کہ ان کو لایا گیا۔ اب کس طرح لایا گیا میں اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، بچہ ملک کا جانتا ہے۔ بہرحال یہ بات طے ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ایبسولوٹلی ناٹ کہتے تھے، وائی ناٹ کہہ کر جھک گئے، اور ان کی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ وہ اکڑتے ہیں، دھونس دکھاتے ہیں، دھمکی دکھاتے ہیں، لیکن جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ پھر آپ کے قدموں پہ جھک جاتے ہیں، اور ایسے ہی ہوا جو کچھ ہوا۔ بہرحال یہ اس میں بل جو ہے وہ پاس ہو گئے، کلبھوشن والا بھی پاس ہو گیا، EVM پاس ہو گیا، الیکٹرل ریفارم بھی پاس ہو گیا۔ قانونی اس پہ بات کرنے سے پہلے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، پاکستان کی اس وقت موجودہ سچویشن میں جو سب سے دانش بہترین سیاستدان ہے، میں نہیں کہتا، لوگ کہتے ہیں، اور ثابت بھی ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان بڑے زیرک، سمجھدار، عقل مند سیاستدان ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ اپوزیشن کے لیڈران یا لوگ یا پارٹی ان کی باتوں کو مکمل طور پر ماننے کے بجائے اپنے فیصلے دھونس دیتے ہیں، اور وہی ہوا کہ انہوں نے بہت پہلے ان باتوں کی نشاندہی کر دی تھی جو آج کے الیکشن میں نظر آیا۔ اور آپ عدم اعتماد میں جائیے، اگر آپ عدم اعتماد میں جاتے عمران خان کے تو اس کا نتیجہ بھی یہی ہوتا۔ اسی طرح سے فون آ جاتے، اسی طریقے سے دھمکی دی جاتی، اسی طرح سے بلیک میلنگ ہوتی، اسی طریقے سے بہت کچھ ہوتا، چنانچہ پھر یہ ہوتا کہ ووٹ جو ہے وہ عمران خان کو پڑتا اور وہ جیت جاتے پارلیمنٹ میں، کیونکہ پارلیمنٹ میں اسٹیبلشمنٹ جس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ تو آج کے رزلٹ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ کھڑی تھی، تو عدم اعتماد میں بھی اگر کھڑی ہوتی تو پھر کیا ہوتا۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو باتیں کی ہیں آج سے پہلے کہ بھئی یہ ایک مکمل ایجنڈے کے تحت آئے ہیں، ان کو سپورٹ مل رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور سپورٹ ان کے ساتھ ہے، ان کے یہ اکیلے نہیں ہوئے ہیں، آج بھی ان کے ساتھ لوگ ہیں، آج بھی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عدم اعتماد پہ آپ جائیں گے تو آپ کو بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اگر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے اور آپ وہاں پہ عدم اعتماد کی بنیاد پر ہارتے ہیں تو پھر موجودہ
جو ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے جو آپ کہتے ہیں کہ غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر آیا ہے، پھر عدم اعتماد کے بعد بقول مولانا فضل الرحمان کے کہ پھر یہ آپ کہنے کا جواز کھو بیٹھتے، پھر آپ اس کو لیگلی مانتے اور ان کا 2 سال ہر صورت میں کمپلیٹ ہوتا۔ تو ایک طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جن جن چیزوں کی نشاندہی کی وہ تمام چیزیں آج کے رزلٹ میں ثابت ہو گئی ہیں۔ اب اپوزیشن کے ان لیڈران کو چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے رجوع کریں اور سوری کریں کہ آپ کی جو باتیں تھیں آج وہ 100% پروف ہو گئی ہیں کہ کوئی تبدیلی اس لحاظ سے نہیں ہوئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور کب تک کھڑی ہوتی ہے یہ ایک الگ بات ہے، 20 کے بعد کھڑی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، آج کے دن تک کھڑی ہے۔ یہ تو ہو گئی چند باتیں۔ اب آتے ہیں ٹیکنیکل باتیں کہ یہ جو امینڈمنٹ کیا ہے یا یہ قانون سازی کی ہے یہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے؟ یہ قانون سازی جو الیکشن ایکٹ 2017 میں انہوں نے کیا ہے اور الیکٹرانک مشین کو انٹروڈیوس کرایا ہے، اصلاحات کو انٹروڈیوس کرایا ہے، اوورسیز پاکستانی کے سلسلے میں کروایا ہے، تو کیا یہ صحیح کرایا ہے یا نہیں کرایا ہے؟ میں ایز اے طالب علم جتنا میں جانتا ہوں، بڑے بڑے لائر سے جب میں ڈسکس کرتا ہوں ان ایشوز کو ڈسکس کرتا ہوں، ایون کہ حکومت کے اہم ترین جو قانونی اس وقت عمران خان کے مشیر ہیں ان لوگوں سے بھی میں نے اس ایشو پہ بات کی ہے۔ دیکھیں ایک بات کلیئر ہے کہ یہ قانون میں جو امینڈمنٹ کی ہے، الیکشن ایکٹ 2017 میں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے، یہ آئین کے آرٹیکل 218 کا 3 اور 219 سے متصادم ہے۔ اور ایک بات یاد رہے، میں اس سے پہلے تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ آئین میں ترمیم ہو سکتی ہے، آئین میں، لیکن اس آئین میں ترمیم ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جائے گا جو فنڈامنٹل رائٹس، اسلامک پروویژن اور آپ کے بیسک اسٹرکچر کے خلاف ہو، وہ چاہے پارلیمنٹ کرے 2/3 سے کرے، وہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا۔ تیسری چیز یہ کہ سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کر دے اور اگر وہ آئین سے متصادم ہے تو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں چلے گا، اور آئین میں اگر پارلیمنٹ کوئی ایسی قانون سازی کرتی ہے جو آئین سے متصادم ہوتا ہے تو بھی وہاں پر جو ہے وہ کوشچن مارک ہوتا ہے، اور پھر تشریح میں سپریم کورٹ اس کو ختم کر دیتی ہے۔ تو گویا الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اس کو کانسٹیٹیوشنل آئین کے 213 سے لے کے 219 تک جو ہے اس کو جو آرٹیکل ہیں اس میں مکمل طور پر اس کا اسٹرکچر، اس کی فارمیشن، اس کی اپوائنٹمنٹ، اس کی ذمہ داری، اس کا کام، وہ سب کچھ دیا ہوا ہے۔ تو آپ اس کے کام میں کیسے مخل ہو سکتے ہیں؟ کیسے آپ اس کو ڈکٹیشن دے سکتے ہیں؟ کیسے اس کے انڈیپینڈنٹ آئین کے دیے ہوئے اختیارات میں آپ گھس سکتے ہیں؟ نہیں گھس سکتے۔ گویا یہ جو الیکشن ایکٹ 2017 کے قانون میں آپ نے ترمیم کی ہے، یہ آئین کے آرٹیکل 218 کے 3 سے اور 19 سے متصادم ہے۔ میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو، تھوڑا سا اس کو پہلے انگلش میں پڑھ دیتا ہوں کہ یہ کیا اس میں بول رہا ہے جو میں نے بات کہی ہے۔ دیکھیے یہ لکھ رہا ہے آئین کا آرٹیکل 218 کا 3 کہ اٹ شیل بی دا ڈیوٹی آف دا الیکشن کمیشن ٹو آرگنائز and conduct the election and to make such arrangement as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly and in accordance with law, and that corrupt practice are guarded against. یہ ہے 218 کا 3 اور 219 میں باضابطہ انہوں نے کہا ہے کہ الیکٹرل رول جو ہے preparing electoral rolls for election to the National Assembly, Provincial Assembly and local government and revising such roll periodically to keep them up to date. یعنی وہی الیکشن کمیشن کر سکتا ہے۔ میں اردو میں بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ کیا اردو میں یہ لکھ رہا ہے۔ اردو کے 3 کہہ رہا ہے کسی انتخاب کے سلسلے میں تشکیل کردہ کمیشن کا یہ فرض ہوگا کہ وہ انتخاب کا انتظام کرے اور
اسے منعقد کرائے اور ایسے انتظامات کرے جو اس امر کے اطمینان کے لیے ضروری ہوں کہ انتخاب ایمانداری، حق اور انصاف کے ساتھ ہو اور قانون کے مطابق منعقد ہوں، اور یہ کہ بدعنوانیوں کا سد باب ہو سکے۔ قانون کے مطابق منعقد ہو، یاد رکھیے، یہ نہیں کہ آپ کوئی اس کو قانون دے دیں کہ آپ اس طرح سے الیکشن ڈکٹیشن نہیں لے سکتا۔ آئین کا آرٹیکل 218 کا 3 بتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے بتایا تھا کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے انتخاب کے لیے انتخابی فہرستیں تیار کرے، کون؟ الیکشن کمیشن تیار کرے۔ تو کسی بھی اس سلسلے میں تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو میں نے ابھی آپ کو دیا ہے کہ یہ جو اتنی محنت کی گئی ہے اور اتنی محنت کر کے پارلیمنٹ میں یہ 217 الیکشن ایکٹ قانون جو ہے اس کے اندر ترمیم کر کے الیکشن کمیشن کے اختیارات کو جو آئین کے آرٹیکل 218 کا 3 اور 219 دے رہا ہے اس کو کسی طور پہ بھی سلب نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب ہوگا کیا؟ اب سر ہوگا یہ کہ الیکشن کمیشن مجاز ہے۔ دیکھیں میں ایک بات کہہ رہا ہوں، الیکشن کمیشن مجاز ہے کہ اگر اس ایک انڈیپینڈنٹ آئینی ادارے کو آئین نے اگر کوئی کام مختص کیا ہے تو پھر پارلیمنٹ اس کے خلاف کوئی بھی قانون پاس نہیں کر سکتا۔ جو ایکٹ 2017 میں دیکھیں ایک بات اور کلیئر کر دوں کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں آئین کے آرٹیکل میں کوئی امینڈمنٹ نہیں کی ہے، 218 میں یا 219 میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوئی ہے، یاد رکھیے گا یہ آئین ہے اور سب سے بڑا آئین ہوتا ہے، نہ کوئی آرڈر ہوتا ہے، نہ کوئی قانون ہوتا ہے، نہ کوئی لا ہوتا ہے، نہ کوئی ایکٹ ہوتا ہے، نہ کوئی بزنس آف رول ہے، سب سے مقدم آئین ہے، اور آئین میں جو چیز لکھ دیا گیا پھر قانون اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو پارلیمنٹ نے آئین میں امینڈمنٹ نہیں کیا، یاد رکھیے گا، انہوں نے الیکشن ایکٹ 2017 کے ایک قانون ہے اس میں امینڈمنٹ کیا ہے، اور اس میں الیکشن کمیشن کے جو اختیارات 218 3 اور 219 میں موجود ہیں اس کو چھیننے کی کوشش کی ہے، اس کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ آئینی ماہرین کے مطابق یہ قانون نہیں کر سکتا، گویا یہ آئین کے آرٹیکل سے متصادم ہے۔ اس لیے الیکشن کمیشن کو خود یہ اختیار ہے، اتنا اختیار ہے کہ وہ اس قانون کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دے۔ ایون کہ سپریم کورٹ بھی اگر کوئی غلط قانون پاس کرے تو الیکشن کمیشن آئین کا اگر اس کو اختیار ہے، آئین میں موجود ہے، آئین سپورٹ کر رہا ہے، تو پھر اس قانون کو بھی اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک سکتا ہے۔ اتنا اختیار ہے اس کانسٹیٹیوشنل ادارے کو۔ تو گویا حکومت نے جو کی ہے، اب الیکشن کمیشن کو دیکھنا ہے کہ آیا الیکشن کمیشن پریشر میں آتا ہے، دباؤ میں آتا ہے، جس طرح پارلیمنٹ کے ممبران دباؤ میں آئے، اور وہ جو اس کا آئینی حق ہے اور آئینی طور پر یہ قانون سے متصادم ہے، اور جب متصادم ہے تو الیکشن کمیشن کو یہ اختیار ہے، مجاز ہے کہ وہ یہ جو بنا ہے یہ قانون اس کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دے۔ یہ دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس پہ کیا فیصلہ دیتا ہے۔ حالانکہ الیکشن کمیشن نے اس سے پہلے 37 پوائنٹس اٹھا دیے تھے ای وی ایم کے اوپر، اور الیکشن ریفارم کو ریجیکٹ کیا تھا اور ای وی ایم مشین کو بھی ریجیکٹ کیا تھا۔ آیا اس قانون کو جو اس کا رائٹ ہے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 2183 سے متصادم ہے، 219 سے متصادم ہے، الیکشن کمیشن ہمسیلف وہ خود اس قانون کو اٹھا کر ردی کی ٹکڑے میں پھینکتا ہے، دباؤ میں آتا ہے، یا وہ سپریم کورٹ کی طرف جاتا ہے، یا کوئی اور ایپلیکینٹ یا کوئی اور جو پارٹی ہے، ممبر ہے، وہ سپریم کورٹ میں لے جاتا ہے، اور وہاں سے یہ فیصلہ ہوتا ہے۔ اور ایک بات طے ہے، کہہ رہے ہیں آئینی ماہرین، اول تو الیکشن کمیشن اسے اٹھا کے پھینک سکتا ہے، لیکن اگر یہ سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے اور الیکشن کمیشن دباؤ میں چپ رہتا ہے تو پھر سپریم کورٹ بھی اس کو اٹھا کے پھینک دے گا، کیونکہ آئین کا آرٹیکل 218 اور 219 سے یہ قانون متصادم ہے۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔